अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। ईरान के हवाले से जहां बहुत सारी चीजें हो रही थी कि किसी डील का इम्कान मौजूद है, अमेरिका के सदर ने आज एक और सोशल मीडिया पैगाम जारी किया और उन्होंने पूरी सिविलाइजेशन खत्म करने की बात की है। और इसके साथ ईरान की जानिब से आज सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक हमला किया गया। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने उसकी शदीद मजम्मत की है। दफ्तर खारजा के अलावा आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, फील्ड मार्शल उसकी सदारत कर रहे थे। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर एक तो ये जो पुरअमन तरीके से इस पूरे मसले को हल करने की कोशिश की जा रही है, हुकूमत की कोशिशों का इयादा किया गया, कहा गया, उसको अप्रिशिएट किया गया। और उसके साथ कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस एलामिये के अंदर भी ये सख्त अल्फाज के अंदर इस हमले की मजम्मत की गई है। इससे हटकर जो इस पूरा सिनेरियो बन रहा है वो अमेरिका इसराइल की जानिब से आज ईरान के अंदर उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिस तरह रेलवे ट्रैक्स हैं और कुम के अंदर एक ब्रिज है, उसको भी टारगेट किया गया है। ये डेडलाइन खत्म होने से पहले इन हमलों का मतलब क्या है और क्या अब इम्कान मौजूद है या सिफारतकारी के लिए जो रूम था वो खत्म हो गया है? एक तो मामला ये है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के जो मुआशी तौर पे चीजें हैं वो हमने देखी हैं। पाकिस्तान को लेके उसका एक इम्पैक्ट तो आ रहा है। अब पाकिस्तान जो है वो इस IMF को यही एक रिपोर्ट जो सामने आई उसमें कहा गया कि हम उसको कवर कर रहे हैं, लेकिन क्या जो उनकी डिमांड्स हैं जो आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल पैदा हो सकती है, लोगों में बेरोजगारी बढ़ सकती है, महंगाई में इजाफा हो सकता है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पहले ही इजाफा है, ये बड़े अहम मौजूआत है जिसके ऊपर हमने बात करनी है। फिर सियासी तौर पर हमने ये देखा कि आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहां पर बानी PTI का केस आया और उस केस के हवाले से सलमान सफदर साहब को कहा गया है कि कल आप अडयाला जाएं और आप मुलाकात करें, क्योंकि आज अलीमा खान ने कॉल दी थी 10,000 अफराद की, तो वो तो काम नहीं हो पाया। तो क्या PTI खुद कंफ्यूज है कि आपने आज कॉल देनी थी या आपने 9 तारीख को जलसे की कॉल दी, वहां पर जाना था? अब जब लोग इकट्ठे नहीं हुए, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या अपनी ही स्ट्रेटजी बैकफायर कर रही है? प्रोग्राम के पहले हिस्से में आज इन तमाम मौजूआत के ऊपर बात करनी है। पाकिस्तान के बहुत ही मंझे हुए सिफारतकार, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की उन्होंने बहुत जगहों के ऊपर, खासकर अक़वाम मुत्तहिदा में सरदार मसूद खान साहब ने हमें ज्वाइन करिए। सरदार साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं इन सारे मामलात से पहले के जो अमेरिका के सदर की डेडलाइंस हैं, बाकी सारी वजूहात हैं, अब कहा यह जा रहा था कोई ब्रेक थ्रू एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान जिसमें सिफारतकारी कर रहा है, लेकिन आज जो सऊदी अरब के ऊपर हमला हुआ है और उसके ऊपर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने उसकी मजम्मत भी की है, जहां बहुत सारी पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है, ईरान का ये तर्ज अमल या ये रवैया ये भी बिल्कुल वैसे ही जैसे अमेरिका के सदर पे तनकीद की जा रही है, ये वैसा ही गैर जिम्मेदाराना रवैया है कि सऊदी अरब को इस तरह से अटैक करके, टारगेट करके उन तमाम कोशिशों पर पानी फेरने के मुतरादिफ कहा जा रहा है जिसको। जी, असल में हुआ यह है कि आखिरी 24 घंटे में अमेरिका और इसराइल की तरफ से भी बड़े शदीद हमले हुए हैं ठीक। और ईरान की तरफ से भी बड़ी जवाबी हमले हुए हैं। तो उसकी वजह से सूरत हाल बिगड़ रही है। मैं समझता हूँ कि जब ये डेडलाइन करीब आती जा रही है तो उस वक्त जो है दोनों साइड्स जो है हमले शदीद तर करते रहें। वैसे माजी में ईरान ने ये कहा है, सऊदी अरब को ये कहा था कि आप हमारे दोस्त मुल्क हैं, आपके ऊपर हम हमले नहीं करेंगे, लेकिन उसने आज ये हमला किया है। मेरा ख्याल है कि ये पैगाम सऊदी अरब को भी है और अमेरिका को भी है। लेकिन पाकिस्तान ने इसलिए मजम्मत की कि ये पाकिस्तान ने माजी में भी ऐसा ही किया। तो मतलब जब जंग का आगाज़ हुआ तो पाकिस्तान ने बहुत खुले अल्फाज में अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ऊपर मुश्तरका हमला किया था, तो पाकिस्तान ने उसकी मजम्मत की। जब ईरान ने खलीजी रियासतों के ऊपर जवाबी हमले किए तो उसकी भी खुलकर मजम्मत की, और वो भी मजम्मत जो है सलामती काउंसिल में की थी। यानी ये हमारी एक किस्म की कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है। ठीक। और एक मरहले के ऊपर ईरान ने भी ये कहा एक कि वो सऊदी अरब उनका दोस्त मुल्क है और उसके ऊपर हमले नहीं करेंगे। लेकिन अब इस नाजुक वक्त में उसने हमला कर दिया है, जिसके लिए पाकिस्तान के लिए बिलखसूस जो सालिस था, सफारतकार था, उसके अलावा जो है सहूलतकार था, उसके लिए मुश्किलात पैदा कर दी है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि ईरान को पता होगा कि पाकिस्तान इस पूरी कोशिश को बड़ी नेकनियती से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जहाँ बहुत से ममालिक जो है पाकिस्तान की हिमायत कर रहे हैं, वहाँ बहुत से ऐसे ममालिक भी हैं जो उसको सबोताज करने की कोशिश कर रहे हैं। और ख़ुद जो है इसराइल और हिंदुस्तान से इस किस्म की आवाज़ें आई हैं कि इस किस्म की सफारतकारी को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, या पाकिस्तान को ये रोल नहीं मिलना चाहिए। पाकिस्तान की मुश्किल ये हुई है कि पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब का एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, और उसके तहत जो है सऊदी अरब के ऊपर हमला पाकिस्तान के ऊपर हमला है। तस्वर होगा।
یہ بالکل ہے ٹھیک. کہ ہماری جو اب تک غیر جانبداری تھی وہ برقرار نہیں رہ سکے گی، اور اب اگر وہ مخدوش ہو گئی تو پھر یہ ہوگا کہ ہم وہ سفارتکاری کا جو ایک فریضہ سر انجام دے رہے تھے وہ اس تندہی کے ساتھ نہیں دے سکیں گے، بہت کیونکہ کچھ جو ہمیں ہے وہ سٹیک کے اوپر آ جائے گا. میں آپ کی اس کے اوپر رائے چاہ رہا ہوں. آپ سے تھوڑی دیر پہلے امریکہ کے صدر نے ایک اور سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کی جس میں لکھا کہ a whole civilization will die tonight. اس کے ساتھ ایران کے اندر سے خبریں آئیں کہ آج خرگ آئلینڈ کے اوپر بھی حملہ ہوا ہے. ایران کے اندر ریلوے جو ان کا انفراسٹرکچر ہے اس کو بھی اٹیک کیا گیا ہے. ایک اور پیٹروکیمیکل کمپلیکس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے. یہ ایک طرف مذاکرات کے حوالے سے جب باتیں کی جا رہی تھی تو ایک ڈیڈ لائن مقرر کی گئی تھی، لیکن ڈیڈ لائن سے پہلے یہ حملے کر کے کیا اس بات کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ سفارتکاری کے لیے مزید کوئی روم موجود نہیں ہے، اب صرف اور صرف سٹرائک کیا جائے گا؟ امریکہ اور اسرائیل کا یہی طرز عمل رہا ہے، اگرچہ اور اسرائیل کو تھوڑی دیر کے لیے نکال بھی لیں کیونکہ وہ تو مسلسل حملے کرتا رہا ہے، لیکن امریکہ کے صدر نے جب بھی بیان دیا کہ میں 5 دن تک مؤخر کر رہا ہوں حملوں کو، یا 10 دن کے لیے کر رہا ہوں، یا 6 اپریل تک کر رہا ہوں، تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اس دوران جو ہے میں سول انفراسٹرکچر کے اوپر جو ہے حملے نہیں کروں گا، کرٹیکل انفراسٹرکچر کے اوپر حملے نہیں کروں گا. ٹھیک. لیکن امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کر بھرپور حملے کیے ہیں. وہ آپ نے کہا کہ پیٹروکیمیکلز ہیں، اس کے علاوہ جو ان کی اسٹیل انڈسٹری ہے، پھر جو ان کی جامعات ہیں، یا اس کے بعد جو ہے کوئی تقریباً جتنے بھی سکولز ہیں، بہت سے جو ایسے حملے ہوئے ہیں جو سول کرٹیکل انفراسٹرکچر کے اوپر یہ حملے ہو رہے تھے. تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ ان کا پیٹرن ہے ٹھیک. کہ وہ ایسے جو ہے کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس جو ڈیڈ لائن میں اس میں اضافہ کر رہے ہیں، لیکن ان کے حملے جاری رہے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ایران کو کمزور کرنا، اس کو جو ہے اس طریقے سے مجبور کرنا کہ وہ گھٹنے ٹیک لے. لیکن ایران جو ہے اس نے بھی مزاحمت کا راستہ اختیار کیا ہے. ٹھیک. اب میں یہ کہتا تھا کہ اس میں ایران کی قیادت کو پاکستان کا ہاتھ بٹانا چاہیے، کیونکہ ایران میں کوئی کم تباہی نہیں ہوئی ہے. اور اگر جیسے آپ نے جو حوالہ دیا، صدر ٹرمپ نے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کہا ہے کہ وہ ایک پوری تہذیب کو مسمار کر کے تباہ و برباد کر دیں گے، جی. تو امریکہ کے پاس یہ ایسی استعداد موجود ہے، کیونکہ اس کو جو ہے وہ فضائی حدود، جو ایران کی فضائی حدود ہے اس کے اوپر حاکم ہے. تو اس وجہ سے یہ ٹھیک ہے ان کے پاس کوئی کیپیبلٹی موجود ہے. آج جو ہے ایران نے بھی تل اویو کے اوپر ایک شدید حملہ کیا ہے، ٹھیک. لیکن باوجود جو ہے ان کی طاقت میں عدم تناسب ہے، کیونکہ ایران جو ہے وہ ایک مطلب ایک مضبوط ریاست ہے عسکری اعتبار سے، لیکن اس کا مقابلہ اس وقت دنیا کی طاقتور ترین فوج سے ہے، اور دوسری طرف جو ہے اس کا اسرائیل جو اس خطے کی طاقتور ترین بالکل فورس ٹھیک. ہے. آپ کہہ رہے ہیں یعنی جو پرپورشن طاقت کا ظاہر ہے وہ اس وقت امریکہ اور اسرائیل کی طرف زیادہ ہے. میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ صدر ٹرمپ کو لے کر امریکہ کے اندر سے بھی بہت آوازیں اٹھ رہی ہیں، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو 25th امینڈمنٹ والا معاملہ ہے اس کو انووک کیا جائے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو وار کرائم کے حوالے سے، کیونکہ یہ انفراسٹرکچر کے اوپر جو اٹیک ہے وہ امریکہ کے اندر سے، ایون فرانس نے کہا جی ہم اس کی حمایت نہیں کرتے، ویسٹرن ورلڈ شاید اس طرح سے بات نہیں کر رہی، اس کو وار کرائم کے طور پہ جس طرح سے ٹریٹ کیا جانا چاہیے، جس پہ آواز بلند کرنی چاہیے. ٹرمپ کے اوپر کوئی اندرونی طور پہ پریشر بلڈ ہو سکتا ہے یا بزنس ایز یوزول ہی چلے گا؟ ابھی تک جو پریشر بلڈ ہوا ہے وہ پیٹ ہیگسٹ کے اوپر، جو ان کے وزیر جنگ ہیں، ان کے اوپر جو ہے ایک جو ان کے کانگریس وومن نے، انہوں نے جو ہے ان کی امپیچمنٹ کے لیے امپیچمنٹ کوئی پر. کی ہے. لیکن جو ہے صدر ٹرمپ کے خلاف اس قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی فی الحال جو ریپبلکن کیمپ میں، اور اس کے علاوہ جو ان کی میک امریکہ گریٹ اگین اور امریکہ فرسٹ بیس ہے اس میں وہ مضبوط ہیں. جو ابھی اوپینین پولز ہوئے ہیں ویسے جو ہے پوری کی پوری جو ہے اگر آپ امریکی پاپولیشن کو دیکھیں تو ان کی جو سرویز ہوئے ہیں ان میں 60% سے 70% کے قریب لوگ جو اس جنگ کے خلاف ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل نے امریکہ کو اس جنگ میں گھسیٹا ہے اور امریکہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اس کا نہ صرف یہ ہے کہ عالمی منڈیوں میں بحران ہے، بلکہ امریکہ کے لوگوں کے معیار زندگی کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے. تو ان پر دباؤ ہے، لیکن امریکی صدر کا آفس جو ہے وہ بہت مضبوط ہوتا ہے اور اسے اتنی آسانی سے نہیں لایا جا سکتا، کیونکہ ٹھیک. ماضی میں بھی دیکھا کہ بالکل غلط مفروضوں کے اوپر جنگ لڑی گئی. صدر جارج ڈبلیو بش نے جو جنگ لڑی تھی عراق میں، اس میں انہوں نے باقاعدہ ایک بالکل فالس انفارمیشن کے اوپر، ان سب لوگوں کو پتا تھا کہ یہ فالس انفارمیشن ہے، WMD کی ورلڈ کیا کہتے ہیں کہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کے مفروضے کے اوپر عراق کے جو اندر. انہوں نے کیا تھا، عراق کے اوپر حملہ کر دیا تھا. اسی صورتحال
کو صدر ٹرمپ بھی جانتے ہیں کہ جی ان کو کوئی کسی طریقے سے نہ ہٹایا جا سکتا ہے، نہ کسی طریقے سے اگر کوئی کارروائی شروع بھی ہوئی تو وہ ابھی قرین قیاس نہیں ہے، اگر شروع بھی ہوئی تو اس کو بہت سا وہ وقت پروسیس بڑا لینتھی ہو جائے گا. اچھا میں ایک چیز آپ کے سامنے اور رکھنا چاہ رہا ہوں. آج جو چین کے صدر ہیں شی جن پنگ، ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی اور اس سٹیٹمنٹ میں وہ نیو انرجی سسٹم کی بات کر رہے ہیں. یہ تو بہت سارے مبصرین کہہ رہے ہیں کہ جو مشرق وسطیٰ والی یہ جنگ ہے یہ ایک ری الائنمنٹس تو دنیا میں ہوں گی، لیکن یہ جو چین بات کر رہا ہے انرجی کا نیو سسٹم، یہ کیا انڈیکیٹر ہے؟ آنے والی دنیا کے اندر یا آنے والے وقت کے اندر کوئی نئی ڈائنامکس ڈیولپ ہوں گی، یا اب دنیا شفٹ ہوگی، یا کوئی جو چائنا ہے وہ اس کو لیڈ کرے گا، کوئی متبادل سسٹم جو ہے؟ چین جو ہے ابھی بھی دنیا کی اس سلسلے میں قیادت کر رہا ہے، مطلب ہے کہ وہ لیڈ اس کے پاس موجود ہے. وہ اس کے پاس کول فائرڈ پاور جنریشن ہو یا ہائیڈرو پاور ہو، یا اس کے بعد جو ہے سولر ہو، ونڈ جنریٹڈ پاور ہو، تو وہ اس وقت دنیا کا لیڈر ہے، اس میں کوئی شک ٹھیک. نہیں ہے. لیکن مسئلہ جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ چین کی زیر قیادت بھی بہت سے ممالک جو ہے وہ بیٹریز کی طرف اور دوسری جو آلٹرنیٹ انرجی کی طرف مائل ہو رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جہاں بھی اسٹریٹس موجود ہیں، جہاں بھی چوک پوائنٹس موجود ہیں، ان کے لیے جو ہے کوئی نئے قسم کے قوانین بنانے چاہیے. ٹھیک. اور یہ قوانین جو ہے وہ لا آف دا سی، یہ جو ہے یہ یو این کمیشن آن دا لا آف دا سی، اس کے تحت بنائے جا سکتے ہیں. یا ٹھیک. کچھ ممالک میں، کیونکہ جو اس نے ایران نے جو اپنی پروپوزل دی ہے، کاؤنٹر پروپوزل دی ہے، اس میں اس نے ذکر کیا ہے کہ ایک پروٹوکول ہونا چاہیے اپنا اس کے اوپر، جس کے مطابق جو ہے متعلقہ ریاستیں جو ہیں، بالخصوص جو ہے ایران اور عمان یا دوسرے جو ممالک ہیں خلیج فارس میں، ان کے لیے کیا حقوق ہیں اور ان کے کیا فرائض بنتے ہیں، یا جو ان کے حقوق سے اگر متعلق بات کریں تو مطلب یہ ہے کہ کس قسم کی خود مختاری وہاں تسلیم کی جائے گی. بالکل ٹھیک. اپنا ایک نئے آرڈر کی طرف جو چیزیں ہیں وہ بالکل جا سکتی ہیں. میں سردار مسعود خان صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ جو خاص کر سفارتی اور اس جنگ کا سینیریو ہے اس کو اپنی ہے. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا. یہ ایک سفارتی یا دفاعی پہلو تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک وہ معاشی فال آؤٹ بھی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد.